اکثر انسان بہت بے چین ہو جاتا ہے کہ آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی من پسند چیز دینے پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز نوازنا چاہتا ہے تو رمضان المبارک میں یہ ایک خاص نشانی اس سے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن 3 جگہوں پر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر خیر کی قوتوں کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے دل شکستہ اور مضطرب نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقصد سے جڑ کر ہر ممکن کوشش اور تدبیر اپناتے ہو، تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو کہ حسن و ملال سے کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور مطمئن قلب کامیابی کے بازو ہیں جو تمہیں ہر وہ مسرت عطا کرتے ہیں جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لینے آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعا پر کن فرماتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ اللہ کا قول ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھو کہ جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب تمہارا دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدائے رحمان تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پہ راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئی ہے
تو دیکھنا تم صبر کی سیڑھیوں سے چڑھ کر اس منزل تک پہنچو گے جو تمہاری پسندیدہ ہے، کیونکہ جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائی میں شیئر کرتے ہو تو وہ تمہاری لغزش معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ایک خوبصورت اور بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اور ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ اور جب اچانک رمضان میں یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز عطا کرنے والا ہے، کہ جب تمہاری فکر میں سلجھاؤ اور برتاؤ میں خوشگواری تمہاری روح میں وہ لطافت پیدا کرنے لگے کہ جس کی تاثیر اگر تم ٹھیک ٹھیک قبول کرنے لگو تو کندن بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع تو عطا کیا ہے، مگر جب تم اپنی انفرادی سیرت اور بہترین رویے سے اپنی زندگی کی صورت گری کرنے لگتے ہو تو وہ رحمان تمہاری پسندیدہ عطائیں تمہارا مقدر کر کے تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے غم تمہیں اللہ سے قریب کر کے تمہیں صبر کرنا سکھا رہے ہیں تو یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ ان قریب اللہ تمہارے لیے معجزہ خاص کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ چیزوں سے زیادہ خیر پوشیدہ ہے۔ عواقب کو تم نہیں جانتے کہ سزا کے لباس میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور شر کے لباس میں کتنا خیر شبہ ہوتا ہے۔ اور آج جو تم نے چاہا وہ تمہیں نہ ملا تو مایوس مت ہونا، کیونکہ دنیا کے تمام دروازے بھی تم پر بند کر دیے جائیں مگر رب کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ تو تمہارا اس وقت بھی منتظر ہوتا ہے جب تم اسے فراموش کر بیٹھتے ہو۔ پتہ ہے جب اللہ تمہاری منچاہی چیز تمہیں نوازنا چاہتا ہے تو وہ ماحول اور اسباب و اثر میں حیران کن راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، تو سنو، جب یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے نا تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوری چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تم سے فرما رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھو، یہ وقتی آزمائش تمہارے لیے کون کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہے۔ تم نے اپنا حال دل اس کو سنا دیا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو سنبھال لے گا۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے کر تمہاری من پسند چیز تمہیں نواز دے گا۔ قرآن میں اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ دیکھنا تم ان قریب اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھو گے انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے خاص آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان آپ کی ہر خواہش، آپ کے دل کی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرمائے۔ اور جن لوگوں نے کامنٹ میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ان کی زندگیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، آمین۔